فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل کتاب معانی الاخبار جلد دوم، جس کے مصنف شیخ صدوق ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں ریڈنگ کا پارٹ نمبر 27۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ کاشانہ بصیرت کا جو یوٹیوب چینل ہے، یہاں پر ہم انتہائی اوتھینٹک بکس کو پڑھتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کا جلد اول مکمل ہو گئی تھی، جو کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم جلد دوم پر آخری باب پڑھ رہے ہیں، جو آخری باب ہے جس کا نمبر ہے 429، اور اس کا عنوان تھا نوادر و کمیاب۔ تو ہم نوادر و کمیاب معنی پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر ہم پڑھتے پڑھتے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل 104 معنی ہیں اس کے، اور ہم اب اس نشست میں معنی نمبر 71 پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں باقاعدہ ریڈنگ کا پیج 451 سے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ حسن بن یوسف سے، انہوں نے عثمان بن جبلہ سے، اور انہوں نے زریس ضاد رے یسین زریس ابن عبد الملک سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ہم قریش ہیں اور ہمارے شیعہ عرب ہیں اور ہمارے دشمن عجم ہیں۔ اب پڑھتے ہیں 72 نمبر کا معنی۔ لکھا ہے اور انہی اسناد کے ساتھ سلمہ سے، اور انہوں نے عمر بن سعید بن خسیم خے سے، یہ میم سے، اور انہوں نے اپنے بھائی معمر سے، اور انہوں نے محمد بن علی الجواد التقی علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم عرب ہیں، ہمارے شیعہ ہم سے ہیں، اور سارے انسان ہج یا ہج ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہجے کرتی ہوں، دو طرح لکھا ہوا ہے اور بیچ میں یا ہے، یعنی کہ کوئی ایک ہے نا، تو لیکن ہم ہجے کرتی ہوں، دو چشمی ہے کے ساتھ جیم ہے، اور جس میں کہ ہے کے ساتھ زیر ہے اور جیم ہے، اور دوسرے میں جو ہے ویسے ہی، لیکن اس میں ہے جیم جیم ہے، شاید وہ حجج ہے، لیکن یہ بہت مشکل اس کو، کیونکہ کچھ انک بھی پھیلی ہوئی ہے۔ باہر لکھا ہے کہ ہمارے شیعہ ہم سے ہیں اور سارے انسان ہمج ہیں یا ہجج ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمج ہے میم جیم، ہمج کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مکھی، اور میں نے عرض کیا کہ ہے جیم جیم کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھٹمل۔ تو یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ 73 نمبر پہ معنی ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے علی بن حکم سے، اور انہوں نے داؤد بن حسین سے، اور انہوں نے یعقوب بن شعیب سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص جو ہمارے امر کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس شخص کو جس پر اللہ نے اسلام کے ذریعے احسان کیا ہے، تو اس کو یا بنتی کہتا رہتا ہے۔ یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہے، یہ الف نون بے توئے چھوٹی ہے، یا نبتی کہتا رہتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں اور نبتی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، اور فقط دو نبت نون بے توئے، فقط دو نبت ہیں، ایک پانی اور مٹی کا، زمین سے نبت نون بے توئے، اور اس کے آگے بریکٹ پہ لکھا ہے پھوٹنا لکھا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اور یہ اس کی ذریت میں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتی، اور ایک قوم والے ہیں کہ جو علم کا استنباط کرتے ہیں اور اس وجہ سے نبتی کہلاتے ہیں، تو ہم وہ ہیں۔ پھر 74 نمبر پہ معنی لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے ایوب بن نوح سے، اور انہوں نے صفوان ابن یحییٰ سے، اور انہوں نے اخی دارم سے، اور انہوں نے محمد بن مسلم سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جو شخص اسلام میں پیدا ہوا وہ عربی ہے،
اور وہ شخص جو اسلام میں اپنے اختیار سے داخل ہو اس شخص سے افضل ہے کہ جو اسلام میں ناپسندیدگی کی حالت میں داخل ہوا ہو. اور میم و لام چھوٹی مولی وہ شخص ہے کہ جس کو اس کی زمین سے بطور قیدی حاصل کیا گیا ہو اور پھر وہ اسلام لے آیا تو یہی مولی ہے یا مولی ہے یا مولی ہونا چاہیے میرے خیال سے، میں غلط پڑھ رہی ہوں. 75 نمبر پہ معنی ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، اور انہوں نے محمد بن یحییٰ اور احمد بن ادریس دونوں سے، اور انہوں نے محمد بن احمد سے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے، اور انہوں نے سلسلے کو بلند کیا ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 8 افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے نماز کی قبولیت نہیں ہے. نمبر 1 بھاگا ہوا غلام جب تک کہ اپنے آقا کی طرف پلٹ نہ آئے. نمبر 2 اپنے شوہر کی واجب حقوق میں نافرمان عورت جب کہ شوہر اس پر ناراض ہو. نمبر 3 زکوٰۃ روکنے والا. نمبر 4 وضو کو ترک کرنے والا. نمبر 5 سمجھدار لڑکی کے جو بغیر پردے کے نماز پڑھے. نمبر 6 ایک گروہ کا پیش امام کہ جو ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہو جبکہ لوگ اس سے کراہت رکھتے ہوں. اور 7واں نمبر ہے زبین بے یہ نون زبین، یعنی کہ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ زبین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو پخانہ اور پیشاب کو روکے رکھے. اور آخری اور 8واں ہے کہ آخر نمبر پہ ہے نشے کی حالت والا. تو یہ 8 افراد ایسے ہیں کہ جن کے حق میں نماز کی قبولیت نہیں ہے. آئیے اب 76 نمبر پہ معنی پڑھتے ہیں. ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسین نے، اور انہوں نے حسن بن محبوب سے، اور انہوں نے جمیل بن صالح سے، اور انہوں نے ولید بن عباس سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے حسب ہے سین بے، حسب کردار ہے، شرف مال ہے، اور کرم تقویٰ ہے. 77 نمبر پہ معنی پڑھتے ہیں. ہم سے بیان کیا محمد بن علی نے، اور انہوں نے ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے محمد بن احمد سے، اور انہوں نے ابو سعید الآدمی سے، الف مد آ دال میم چھوٹی سے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے، اور انہوں نے عبد ربا عین بے دال رے بے اور بے پہ تشدید ہے رے بے ہے، عبد ربا بن نافع سے، نون الف عین سے، اور انہوں نے حباب بن موسیٰ سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام میں پیدا ہوا آزاد ہونے کی حالت میں وہ عربی ہے، اور وہ کہ جس کے حق میں کوئی عہد تھا اور اس نے اس کی وفا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولی ہے میرے خیال ہے یہ، کیونکہ بریکٹ میں اس کے مطلب ہمیں مل گئے ہیں دوست، تو پھر یہ مولی ہوگا. پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں، ہم اس کی جگہ اب دوست کا ورڈ یوز کر لیں گے. ہاں جی، تو یہاں پہ کہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ہے اور جو اسلام میں اپنے اختیار سے داخل ہوا وہ مہاجر ہے. اب آئیے 78 نمبر پہ پڑھتے ہیں معنی. لکھا ہے اور انہی اسناد کے ساتھ محمد بن احمد نے، انہوں نے محمد بن ہارون سے، انہوں نے ابو یحییٰ واسطی سے، اور انہوں نے اس شخص سے کہ جس نے ان سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ بے شک لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص صلب کے لحاظ سے عربی نہیں ہے، سواد لامبے نہیں ہے، اور صریح دوست نہیں ہے، اور وہ سفلی ہے، سین فے لام چھوٹی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا صریح دوست کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام سے اس شخص نے عرض کیا کہ جس کے ماں باپ کسی عرب کے نوکر ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہتے ہیں کہ قوم کا دوست ان کے اپنوں میں سے ہوتا ہے. مولی یہاں پہ وہی ورڈ لکھا ہے، دوست ان کے اپنوں میں سے ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، کیا تم تک یہ پہنچا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا دوست ہوں جس کا کوئی دوست نہیں، اور میں ہر مسلمان کا دوست ہوں، عربی ہو یا اجمی ہو. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس سے نہیں ہوگا؟ پھر فرمایا کہ دونوں میں کون اشرف و افضل ہے، وہ شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس سے ہے، یا وہ شخص کے جو اعرابی الف این رے الف بے چھوٹی ہے بے وقوف اور پچھلے
عرابی بیوقوف اور پچھلے پیر پلٹنے والا ہو۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اسلام میں رغبت کے ساتھ داخل ہو وہ بہتر ہے اس شخص سے کہ جو خوف کی وجہ سے داخل ہو، اور منافقین خوف کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں اور موالی رغبت کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں۔ سامعین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جب جہاں جہاں لفظ لکھا ہے وہ لفظ موالی ہو اور اس میں الف کہیں لکھا ہی نہیں تھا، ہمیں ابھی نظر آیا یہ موالی کا الف۔ چلیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہوتی جا رہی ہے۔ اب پڑھتے ہیں 79 نمبر پہ۔ معنی ہے، میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ تار نے، اور انہوں نے محمد بن احمد سے، انہوں نے علی بن سندی سے، اور انہوں نے محمد بن عمرو بن سعید سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کہا کہ میں ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ جب داؤد الرقی وہاں آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے۔ بے شک لوگ کہتے ہیں کہ جب حمل کے لیے 6 ماہ گزر جائیں تو اللہ اس کی خلقت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے داؤد، دعا کر اگرچہ صفا کے شگافتہ ہونے کا وقت ہو، سواد فے الف صفا کے شگافتہ ہونے کا وقت ہو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے، یہ صفا کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیز جو پیدا ہونے والے کے ساتھ نکلتی ہے، یعنی پردہ رحم، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب آ گئے ہم 80 نمبر پہ، جو معنی ہے پڑھنے کے لیے۔ میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے ابن فضال سے، انہوں نے ابن بکیر سے، بے کاف یہ رے بکیر سے، اور انہوں نے زرارہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میں اور بکیر علی کی اولاد ہیں، اور میں اور بکیر علی کی اولاد میں سے ایک شخص کے ساتھ مشاہد کی زیارت کے لیے گئے۔ ہاں، یہاں پہ یہ جملہ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ میں اور بکیر علی کی اولاد میں سے ایک شخص کے ساتھ مشاہد میم شین الف ہے دال کی زیارت کے لیے گئے، یہاں تک کہ احد تک پہنچے تو اس نے ہمیں شہداء کی قبریں دکھائیں، اور پھر ہمیں لے کر غار میں داخل ہوا تو ہم اس کے ساتھ کچھ وقت تک چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک مسجد تک پہنچے تو اس نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی تھی، تو ہم نے وہاں پر نماز پڑھی، اور پھر اس نے ہمیں پہاڑ کی چوٹی پر ایک جگہ دکھائی اور کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں چڑھے تھے کہ بارش کا پانی وہاں ہوا کرتا تھا۔ تو زرارہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے لیے نہیں چڑھے ہوں گے، پھر میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آتا، میں یہاں سوتا ہوں یہاں تک کہ تم لوگ واپس آ جاؤ۔ پس وہ اور بکیر گئے، پھر کچھ دیر بعد وہ لوگ واپس ہوئے اور میری طرف آئے تو ہم سب واپس پلٹے، یہاں تک کہ دوسرے دن ہم ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ کل تم لوگ کہاں تھے؟ تو میں نے تم لوگوں کو نہیں دیکھا۔ بس ہم نے آپ علیہ السلام سے بیان کیا اور مسجد اور اس جگہ کے بارے میں سب بیان کیا کہ جس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر چڑھے تھے اور اپنے چہرے مبارک کو وہاں دھویا تھا۔ پس ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر ہرگز نہیں آئے تھے۔ ہم نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت ٹوٹ گئے تھے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو سالم حالت میں قبض کیا، البتہ جنگ احد میں چہرے پر زخم آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ علی علیہ السلام چمڑے کی بنی ہوئی بغیر لکڑی کی ڈھال میں پانی لے کر آئے تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا اور ان میں سے کچھ کو پیا تھا اور اپنے چہرے مبارک کو دھویا تھا۔ اور اب آئیے 81 نمبر پہ معنی پڑھتے ہیں۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے محمد بن علی کوفی سے، انہوں نے سفیان سے، اور انہوں نے فراز فیر الف سین سے، اور انہوں نے شعبی سے شین عین بے چوٹیے سے، اور انہوں نے کہا کہ ابن قوا
काफ वाव अलिफ और हमज़ा है, वाव पे तशदीद है। इब्ने कव्वा ने अली अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैंने आप अलैहिस्सलाम के कौल को देखा। ताज्जुब, मुकम्मल ताज्जुब, जमादी और रजब के दरमियान। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस हो तुम पर ए काने, काफ अलिफ नून छोटी है, ये मुतफर्रिकात का जमा होना, अमवात का फैल जाना, नबातात का कट जाना, बदबख्ती के बाद बदबख्ती का आना, हलाक करने वाली और मौत देने वाली मुसीबतें कि वहाँ पर ना मैं होऊंगा और ना ही तुम। यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया। और अब 82 नंबर पे लिखा है कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन हसन ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन हसन बिन सफ़ार ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अहमद बिन मोहम्मद ने, और उन्होंने उस्मान बिन ईसा से, उन्होंने सालेह बिन मीसम से, और उन्होंने अबाया अल असदी से, और उन्होंने कहा कि मैंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से सुना जबकि आप अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे और मैं आप अलैहिस्सलाम के करीब खड़ा हुआ था, ज़रूर बज़रूर मिस्र में हलाकत आएगी और ज़रूर बज़रूर दमिश्क पत्थर पत्थर हो जाएगा, और यकीनन यहूदो नसारा को अरब के हर जाविये से निकाला जाएगा, और ये यकीनन अरबों को मेरे उस असा से हाँका जाएगा। दोबारा पढ़ती हूँ इस लाइन को यहाँ से जहाँ तक पढ़ लिया था, जाविये से निकाला जाएगा और यकीनन अरबों को मेरे उस असा से हाँका जाएगा। और रावी कहता है कि मैंने अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, आप अलैहिस्सलाम ऐसे ख़बर दे रहे हैं जैसे कि आप अपनी मौत के बाद भी ज़िंदा होंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बईद है ए अबाया, तुम गए हो उस मज़हब के गैर की तरफ कि जिसको कोई शख्स मुझसे समझता है। यहाँ पर ये मुकम्मल हो गई बात। साथ ही अगले पैराग्राफ में लिखा है कि इस किताब के मुसन्निफ़ रज़ी अल्लाह ने कहते हैं कि बेशक अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने अबायतुल असदी से इस हदीस में तक़य्ये से काम लिया है, और साबिक़ा हदीस में इब्ने कव्वा से तक़य्ये से काम लिया था चूँकि ये दोनों असरार आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहम्मुल करने के अहल नहीं थे। अब आ जाते हैं 83 नंबर के माने पढ़ते हैं। मेरे वालिद रहमुल्लाह ने फरमाया कि हमसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ला ने, और उन्होंने अहमद बिन अबी अब्दुल्ला से, और उन्होंने अपने वालिद से, और उन्होंने इब्ने सनान से, और उन्होंने इब्राहीम बिन अबी अबिल बलाद से, और उन्होंने सदीर सीन दालियरे से, और उन्होंने कहा कि मैंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कौल इन्वर्टेड कॉमा के बेशक हमारा अमर सख्त है और इंतहाई मुश्किल है कि उसका इकरार नहीं करता मगर ये कि मुकर्रब फ़रिश्ता या नबी मुरसल या ऐसा बंदा कि अल्लाह ने ईमान के लिए उसके दिल का इम्तहान ले लिया हो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बारे में सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चूँकि फ़रिश्तों में मुकर्रबीन भी हैं और गैर मुकर्रबीन भी हैं, और अम्बिया में भी मुरसलीन भी हैं और गैर मुरसलीन भी हैं, और मोमिनीन में से इम्तहान शुदा भी हैं और गैर इम्तहान शुदा भी हैं, तो बस तुम्हारे इस अम्र विलायत को फ़रिश्तों के सामने पेश किया गया तो उसका इकरार नहीं किया मगर मुकर्रब फ़रिश्तों ने, और अम्बिया के सामने पेश किया गया तो उसका इकरार नहीं किया मगर मुरसलीन ने, और मोमिनीन के सामने पेश किया गया तो उसका इकरार नहीं किया मगर इम्तहान शुदा ने। रावी कहता है फिर आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि अपनी बात में मीम रे वाव रे काफ रे, यानी कि ब्रैकेट में लिखा है कि गौर कर और मजबूती दिखा, क्योंकि ये वर्ड मैं समझ रही थी मरूर कर, तो इसके माने लिखे हैं कि गौर कर और मजबूती दिखा, ब्रैकेट पे लिखा है। आइए 84 नंबर पे पढ़ते हैं। लिखा है मेरे वालिद रहमुल्लाह ने फरमाया कि हमसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ला ने, उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद से, और उन्होंने अपने वालिद से, और उन्होंने कासिम बिन मोहम्मद जौहरी से, और उन्होंने इस्माइल बिन इब्राहीम से, और उन्होंने अबू मुआविया अल अश्तर से, और उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि जिसने मोमिन के नज़दीक शिकवा किया उसने अल्लाह की बारगाह में शिकवा किया, और जिसने मुखालिफ यानी ब्रैकेट में लिखा है विलायत के पास शिकवा किया उसने अल्लाह का शिकवा किया। ये मुकम्मल हो गया। यहाँ पे
انورٹڈ کاما کلوز ہوا. 85 نمبر پہ پڑھتے ہیں, لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے, اور انہوں نے احمد بن محمد سے, انہوں نے علی بن حکم سے, اور انہوں نے کلیب بن معاویہ الاسدی سے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے شیعہ کہتے ہیں کہ حج کرنے والے کے اہل اور مال اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں اور اس کے عیال کے سلسلے میں خدا کا جانشین ہوتا ہے, جبکہ کبھی کبھار وہ دیکھتا ہے کہ وہ نکلتا ہے اور اس کے گھر والوں پر حادثات آ پڑتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فقط اس کا جانشین ان چیزوں میں ہے جو اس کے ذریعے سے قائم ہوتی تھیں, جہاں تک تعلق ان باتوں کا ہے کہ اگر وہ حاضر بھی ہوتا تو اس کو دفع کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا, تو ان معاملات میں نہیں. یہاں پر یہ مکمل ہو گیا انورٹڈ کاما. اس کے بعد پھر اگلا نمبر ہے 86 نمبر پہ معنی پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے, انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے, اور انہوں نے احمد بن محمد سے, اور انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے حماد سے, اور انہوں نے حریز سے, یزے سے, اور انہوں نے زرارہ سے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مر جانے والے بچوں کے بارے میں سوال کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً کیا گیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بچے اگر زندہ رہتے تو کیا عمل انجام دینے والے تھے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زرارہ کیا تم سمجھے کہ قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بچے اگر زندہ رہتے تو کیا عمل انجام دینے والے تھے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو زرارہ نے کہا نہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حق میں ان کے سلسلے میں مشیت سے, میم شین یہ حمزہ تے مشیت ہے, بے شک جب قیامت کا دن آئے گا تو بچوں کو ایسے انتہائی بوڑھے شخص کو کہ جس نے عمر کو یقیناً درک تو کیا تھا مگر بڑھاپے اور بڑی عمر کی وجہ سے عقل باقی نہیں رہی تھی, ان لوگوں کو جو 2 نبیوں کے بعثت کے درمیانی حصے میں مر گئے اور مجنوں اور ایسے کم عمر جو عقل نہیں رکھتے, ان سب کو لایا جائے گا. پس ان میں سے ہر ایک اللہ عز و جل پر دلیل پیش کرے گا. پس اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو بھیجے گا, وہ آگ کو جلائے گا اور پھر کہے گا بے شک تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے کہ اس میں کود پڑو. تو جو اس میں کود پڑے گا اس کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے گی, اور جو نافرمانی کرے گا اس کو جہنم کی آگ کی طرف آگے بڑھا دیا جائے گا. اور اب آئیے 87 نمبر پہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے, انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے, اور انہوں نے احمد بن محمد سے, اور انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے صفوان بن حکم حنات سے, اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا زید الشحام نے. اچھا حنات کی ہجے بتا دو, ہے نون الف توئے, نون پہ تشدید تھی. اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا زید الشحام نے, الف لام شین ہے پہ تشدید ہے, شین ہے الف میم. اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں نعمت امن اور جسم کی صحت ہے, اور آخرت میں نعمت کی انتہا جنت میں داخل ہونا ہے, اور بندے پر نعمت ہرگز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے. مکمل ہوا. اگلے یہاں پہ اگلا پیراگراف اسی کا لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسن علی بن عبداللہ بن احمد بن بابویا المذکر نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا قاضی الکبیر ابو الحسن علی بن احمد تبری نے, اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو سعید حسن بن علی بن زکریہ بن ظفر الادوی البصری نے, اور انہوں نے کہا کہ میں بصرے میں محل تہان, تو ہے الف نون یہ انورٹڈ کاما میں محل کا نام ہے, محل تہان سے گزرا جو کہ ایک ناحیہ تھی, نون الف ہے یہ ہے ناحیہ تھی. اچانک دروازے پر اژدہام ہوا, کچھ لوگ گھر میں داخل ہو رہے تھے اور کچھ نکل رہے تھے. میں داخل ہوا تو ایک بوڑھا شخص کہہ رہا تھا میرے مولا انس بن مالک نے مجھے حدیث بیان کی, اور وہ خراش تھا انس کا غلام. ابو سعید کہتے ہیں کہ میرے پاس کاغذ نہیں تھا, پس قلم میں نے عاریتاً لیا اور ان 14 حدیثوں کو اپنے جوتے کی پشت پر لکھا. اور اب 88 نمبر پہ پڑھتے ہیں. معنی لکھے ہیں ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد
علی بن احمد تبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا انس بن مالک کے غلام خراش نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ہمارے آقا انس بن مالک نے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال یعنی پردہ ہے آگ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فقط اس لیے فرمایا چونکہ روزہ باطنی عبادت ہے، اس میں نہ تو شیطان کا وسوسہ ہے اور نہ انسانی دکھاوا۔ اور اب پڑھتے ہیں 89 نمبر پہ، ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا علی ابن احمد تبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا خراش نے، خیر الف شین نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ہمارے آقا انس بن مالک نے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس کی خوشی اس کے افطار کے موقع پر، یعنی مسلمان کا اس دن کی نیکیوں کے دیوان کو اور اپنے اعمال کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے، نہ کہ اس کی خوشی ان کھانوں میں ہے کہ جو وقت افطار اس کے لیے مباح ہو جاتے ہیں، اور کھانے کی خوشی اور پیٹ کی حاجت کی تکمیل ان عمدہ باتوں میں سے ہے کہ نیک لوگوں کی اس کی وجہ سے مدح کی جائے، اور جہاں تک تعلق اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت کی خوشی کا ہے تو یہ ان پر پروردگار کے عطا و فضل میں ہے کہ جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا کہ جو اہل قیامت میں کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہوگا مگر یہ کہ جس نے اس کے جیسا ہی عمل انجام دیا ہو۔ ہم پڑھتے ہیں 90 نمبر پہ، پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں معنی۔ ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد تبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا خراش نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے آقا انس بن مالک نے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے لیے ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہہ کر پکارا جاتا ہے، رے یہ الف نون اور یہ کے اوپر تشدید ہے، کہہ کر پکارا جاتا ہے، اس سے داخل نہیں ہوں گے سوائے روزے داروں کے۔ پھر لکھا ہے کہ اور اس باب کو ریان، اس دروازے کو ریان اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ روزے دار پر پیاس کی سختی زیادہ بڑی ہوتی ہے اور بھوک کی سختی سے، تو جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہوگا تو سیرابی اس سے ملاقات کرے گی۔ یہاں پہ ورڈ لکھا ہے رے چھوٹی ہے اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے سیرابی، تو سیرابی اس سے ملاقات کرے گی اور اس کے بعد کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور اب پڑھتے ہیں ہم پیج 457 پہ آ گئے، اور ہم اب پڑھتے ہیں 91 نمبر پہ جو معنی لکھے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد تبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا خراش نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے مولا انس بن مالک نے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی خوشی سے ایک دن روزہ رکھے تو اسے زمین کو پر کر کے سونا دیا جائے گا، تو یہ بھی اس کے اجر کے مساوی نہیں ہوگا سوائے قیامت کے دن کے، یعنی روزے کے ثواب کی مقدار معین نہیں ہے، جس طرح کے نیکی کے لیے 10 گنا ثواب معین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام اعمال کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہے سوائے صبر کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو صبر کا ثواب اللہ عز و جل کے علم میں پوشیدہ ہے، اور صبر سے مراد صوم ہے، صاد و میم ہے۔ اب 92 نمبر پہ جو معنی ہے پڑھتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا علی بن احمد تبری نے، تو اسے ہے تبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا خراش نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے آقا انس بن مالک نے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا مکمل طور پر نیکی ہے۔
پھر لکھا ہے کہ یعنی بے شک دیندار اور بے دین دونوں کو برے کام سے روکتی ہے تو وہ تمام اچھائیوں کو جمع کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اب ہم 93 نمبر پہ معنی ہیں پڑھتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد تبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا خراش خیر الف شین نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے آقا انس نے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ حیا اور ایمان دونوں ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں، تو جب دونوں میں سے ایک سلب کیا جائے، سین لام بے سلب کیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی جس شخص کو حیا اس برے کام سے جو اس کے اور لوگوں کے درمیان ہے نہیں روک سکتی، تو وہ شخص اپنے آپ کو اس برے کام سے بھی نہیں روکتا جو اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان ہے۔ جو شخص اللہ سے شرم نہیں کرتا اور اس کے سامنے کھلم کھلا برا کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی دین نہیں ہے۔ اور اب 94 نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد تبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ہم سے بیان کیا خراش نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا میرے آقا انس بن مالک نے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے حیا کو نہیں نکالتا مگر یہ کہ وہ ناپسندیدہ اور دشمن ہو جاتا ہے، پھر اس سے ایمان کو نکال لیتا ہے، اور پھر اس سے رحمت کو نکال لیتا ہے، اور پھر پروردگار اس کی گردن سے دین اسلام کو جدا کر دیتا ہے، اور نتیجتاً وہ شیطان لعین بن جاتا ہے۔ اب پھر لکھا ہے کہ یعنی کہ برائی کے بعد برائی کا ارتکاب کرتے رہنا شیطانیت کی انتہا کو پہنچاتا ہے، اور جو اللہ کا سرکش بن جاتا ہے تو اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے۔ 95 نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد تبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا خراش نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا انس نے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عورت کے پیچھے اتنا غور کرے یہاں تک کہ اس عورت کے کپڑے کے پیچھے سے اس کی ہڈیوں کے ابھار اس کے لیے ظاہر ہوں، تو اگر وہ روزے دار تھا تو یقیناً اس نے روزہ توڑ دیا، یعنی یقیناً اس نے اپنے نفس کو روزہ توڑنے کے لیے آمادہ کر دیا ہے اس چیز کے ذریعے سے جو اس کی نفسانی خواہشات کو ابھارنے والی اور اس کی ہمت کو توڑنے والی ہے، تو وہ گناہ کے خطرے کے مقام میں پہنچ گیا ہے۔ تو سامعین، یہاں پر اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اب جو مزید معنی رہ گئے ہیں، ٹوٹل 104 پڑھنے ہیں، جو مزید رہ گئے ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی نشست میں، اور ہم پیج 459 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔